ریڈیو پاکستان میر تقی میر کے یوم وفات پر خصوصی فیچر سنیے۔ میر تقی میر، زندگی اور شاعری، تحریر سلمان صدیقی، راوی شہاب الدین شہاب اور شاہین ضمیر۔ دبستان دہلی کے روشن چراغ اور خدائے سخن کے لقب سے یاد کیے جانے والے محمد تقی المعروف بمیر تقی میر آگرے میں، جسے اس وقت اکبر آباد کہا جاتا تھا، اگست 1723 کو پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم و تربیت اپنے صوفی منش والد سے حاصل کی۔ انہوں نے میر کی تربیت اس انداز سے کی کہ ان کے مزاج میں قناعت، توکل اور ایثار و استقلال کے علاوہ سوز و گداز کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ والد کے انتقال کے بعد ان کا ستارہ گردش میں آ گیا۔ ان کے اعزاء و اقارب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھنے اور مشفقانہ سرپرستی کی بجائے ایسا رویہ اختیار کیا کہ یہ زندگی سے بیزار ہو گئے اور مجبوراً انہوں نے دلی کا رخ کیا۔ اپنے بڑے بھائی کے خالو سراج الدین علی خان آرزو کے ہاں قیام کیا، مگر یہاں بھی انہیں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا اور زندگی کے آلام و مصائب ان پر اس طرح ٹوٹتے رہے کہ وہ تقریباً دیوانے ہو گئے۔ انہیں چاند میں مختلف صورتیں نظر آنے لگیں۔ وہ مکان کا دروازہ بند کیے پڑے رہتے۔ حکیم فخر الدین خان نے ان کا علاج کیا اور رفتہ رفتہ حالت بہتر ہو گئی، جس کے بعد ایک رئیس رعایت علی خان نے ان کو اپنا مصاحب بنا لیا۔ اس طرح انہیں تنگ دستی سے کچھ نجات ملی۔ اردو شاعری کی تاریخ میں میر تقی میر وہ شاعر ہے جسے سب سے زیادہ رنج و الم، مصائب و آلام، تنگ دستی اور زمانے کے سرد و گرم سے دوچار ہونا پڑا۔ میر کی شاعری تلخ تجربات و مشاہدات، حرمہ نصیبی، اضطراب و قلق اور غم و الم سے عبارت ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے میر کی زندگی کا تجزیہ کرتے ہوئے ایک جگہ لکھا ہے: ہماری تاریخ میں میر کے علاوہ کوئی بڑا شاعر ایسا نہیں جس نے زمانے کے اتنے سرد و گرم دیکھے ہوں، جو جنگوں میں شریک رہا ہو، جس نے بار بار ترک وطن کیا ہو، جس نے بادشاہوں اور فقیروں کی صحبتیں اٹھائی ہوں، جس نے اسرت اور تنگ دستی کے وہ دن دیکھے ہوں کہ بقول خود اسے کتے اور بلی کی طرح زندگی بسر کرنی پڑی ہو، جس نے آرام کے دن بھی دیکھے ہوں، جو صوفیوں میں صوفی، رندوں میں رند اور سپاہیوں میں سپاہی رہا ہو۔ میر کا زمانہ وہ زمانہ ہے جو بر صغیر کی تاریخ میں انتہائی انتشار و خلفشار کا دور ہے۔ مغلیہ سلطنت کا اقتدار و وقار شب و روز مائل بزوال تھا۔ مغل بادشاہ یکے بعد دیگر شطرنج کے مہروں کی طرح بساط سیاست سے پٹتے اور ہٹتے رہے۔ ملک کے طول و عرض میں بالعموم اور مرکز دلی میں بالخصوص افراتفری اور لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم تھا۔ مرہٹوں، جاٹوں، سکھوں، روہیلوں، نادر شاہ اور اس کے بعد احمد شاہ ابدالی کے حملوں اور انگریزوں نے ملک کا امن و امان تہوبالا کر رکھا تھا، جبکہ مغل شہزادوں کی عظمت، کم ہمتی اور درباری سازشوں کی تفصیل کسی سے مخفی نہیں۔ ان حالات و واقعات میں دلی کی شان و شوکت اور تمول اور خوشحالی قصہ پارینہ بن کر رہ گئی تھی۔ چنانچہ اقتصادی بدحالی کے نتیجے میں جو معاشرتی قباحتیں رونما ہوئیں، ان کا اس زمانے کے شعراء کے یہاں شدید احساس موجود ہے۔ نازک مزاج اور حساس میر بھی اسی معاشرے کے فرد تھے، اس لیے خارجی اور داخلی طور پر وہ معاشرے کی عام افراد سے کہیں زیادہ متاثر ہوئے۔ میر کے خانگی حالات اور اس دور کے المیوں نے ان کی شخصیت اور سیرت کو وہ کچھ بنا دیا جو ہمیں ان کے کلام میں نظر آتی ہے۔ اصول فطرت ہے کہ شاعر اپنے معاشرے کا ترجمان ہوتا ہے اور وہی کچھ کہتا ہے جو اپنے گرد و پیش میں دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ چنانچہ میر کی شاعری اسی کشمکش حیات کی ترجمان بن گئی جو ان کی ذات اور معاشرے کی باہمی آویزش سے پیدا ہوئی تھی۔ کسی مفکر کا کہنا ہے کہ سچا شاعر وہ ہوتا ہے جو روح میں موسیقی لے کر پیدا ہوتا ہے، اور جب موسیقی اس کے کردار سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے اور وہ اسے اپنے سلیقہ اظہار سے درجہ کمال تک پہنچا دیتا ہے تو وہ بڑا شاعر بن جاتا ہے۔ میر اس کسوٹی پر پورے اترتے ہیں، چنانچہ اسی بنا پر ان کا شمار اردو کے عظیم شاعروں میں ہوتا ہے۔ لطف یہ ہے کہ میر اپنی اس عظمت سے خود بھی آگاہ تھے۔ دفتر لکھے ہیں میر نے دل کی علم کے یہ، یا اپنی طور و طرز میں وہ فرد ہو گیا۔
میر پیدائشی شاعر تھے، ان میں قوت تخیل اعلیٰ درجے کی تھی اور انہیں اظہار پر پوری قدرت حاصل تھی۔ انہوں نے بہت سی دیگر اصناف سخن مثلاً قصیدہ، مرثیہ اور مثنوی وغیرہ میں بھی طبع آزمائی کی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ غالباً غزل ہی کے لیے بنے تھے۔ اور انہوں نے قلبی واردات، ذاتی تجربات و مشاہدات، معاملات حسن و عشق، فلسفیانہ نکات اور زندگی کے عرفہ و اعلیٰ رویوں کو جس سادگی، شائستگی، روانی اور بے تکلفی سے اپنی غزل میں سمویا اور جو سوز و گداز اور تاثیر اس میں پیدا کی، اس کی بنیاد پر شعر پرستوں نے انہیں اپنا استاد تسلیم کیا۔ مثلا ناسخ نے کہا، شبہ ناسخ نہیں کچھ میر کی استادی میں، آپ بے بہرا ہے جو معتقد میر نہیں۔ ذوق نے لکھا، نہ ہوا پر نہ ہوا میر کا انداز نصیب، ذوق یاروں نے بہت زور غزل میں مارا۔ اور غالب نے میر کو اس طرح خراج تحسین پیش کیا، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلی زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ میر کی شخصیت میں انتہا درجے کی تمکنت، خودداری اور ایک فطری حساس طبیعی تھی۔ وہ اکثر رؤسا اور امرا کے ارتباق اور ان سے میل جول کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے کہ مبادا ان کی خودداری پر کوئی حرف نہ آئے۔ وہ بہت کم گو اور آزاد طبیعت واقع ہوئے تھے۔ افلاس اور کم مائگی نے ان کی عالی ظرفی کو اعلیٰ تر کر دیا۔ اگرچہ ان کی بد دماغی اور نازک مزاجی کو محمد حسین آزاد نے بڑے مبالغے سے بیان کیا ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ وہ نازک مزاج ضرور تھے۔ اس کے علاوہ سریع الغیظ اور جلد برہم ہو جانے والے تھے، اپنی اس کمزوری سے خود بھی آگاہ تھے۔ حالت تو یہ ہے مجھ کو غموں سے نہیں فراغ، دل سوزش درونی سے جلتا ہے جوں چراغ، سینہ تمام چاک ہے سارا جگر ہے داغ، ہے نام مجلسوں میں میرا میرے بد دماغ، از بس کہ بد دماغی نے پایا ہے اشتہار۔ میر کے خانگی حالات کچھ ایسے رہے کہ انہیں ایک کے بعد ایک صدمات سہنے پڑے۔ پھر انہوں نے معاشی پریشانیوں، خانہ جنگیوں اور ویرانیوں کے اثرات کو اپنے اوپر جبر کر کے باطن میں اس طرح محسوس کیا کہ انہیں جینے کا قرینہ ہاتھ آ گیا، اور ان اثرات نے ان کی شاعری کا مزاج، لہجہ اور آہنگ متعین کر دیا۔ جب وہ اپنی قلبی واردات کو شعر کے سانچے میں ڈھالتے تو لوگ جو اسی معاشرے کے فرد تھے سمجھتے تھے کہ یہ تو ان کے دل کی آواز ہے۔ چنانچہ اس دور میں میر کی قبولیت عام کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے معاشرے کی بے چارگی اور قسم پرسی کو اپنی شاعری کا ذریعہ بنایا اور وقت کے دھارے کو اپنی شاعری میں سمو کر زمان و مکان کی قید سے آزاد کر کے اسے آفاقی سطح پر پہنچا دیا تھا۔ میں کون ہوں اے ہم نفساں سوختہ جاں ہوں، میں کون ہوں اے ہم نفساں سوختہ جاں ہوں، ایک آگ میرے دل میں ہے جو شعلہ فشاں ہوں، میں کون ہوں اے ہم نفساں سوختہ جاں ہوں۔ فطری طور پر شاعر اپنے زمانے کے شعور میں سب سے زیادہ حساس مقام پر فائز ہوتا ہے۔ وہ دوسرے لوگوں سے زیادہ حساس دل رکھتا ہے اور زیادہ حیات آشنا ہوتا ہے، اور پھر وہ اپنے الفاظ کے تاثر خیز استعمال سے اپنے طرز فکر و احساس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ میر حساس دل اور مضطرب طبیعت لے کر آئے تھے، اور ان کا زمانہ اس تہذیب و تمدن کی بگڑتی ہوئی صورتحال کا آخری نمونہ ہے۔ اس طرح معاشرے کا غم اور تہذیب کا المیہ ان کی شاعری کا جزو اعظم بن گیا۔ چنانچہ میر کا غم محض روایتی چیز نہیں ہے اور نہ ہی زندگی سے فرار کی کوئی صورت ہے، بلکہ زندگی کی صداقتوں اور حقیقتوں کا برملا اظہار ہے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، حال ہمارا جانے ہے، حال ہمارا
जाने है, जाने ना जाने, गुल ही न जाने, बाग तो सारा जाने है, पत्ता पत्ता जाने है, हाल हमारा जाने है। ये वो ज़माना है जब अहले हुनर माशी बदनसीबी, गैर यकीनी सूरत हाल और मखदूश मुस्तकबिल से तंग आकर एक एक करके दिल्ली छोड़कर उन जगहों का रुख कर रहे थे जहां उनकी दानिश्त में आफियत थी और जहां उन्हें इज्जत नफ्स मैसर आ सकती थी। इनमें से कुछ एक ने लखनऊ का रुख किया, जिनमें मीर भी शामिल थे, जहां उन्होंने हयात मुस्तआर के आखिरी 31 साल बसर किए। हरचंद लखनऊ पहुंचकर मीर की कद्र मंजिलत में बहुत इजाफा हुआ, मगर ता दमे आखिर न तो वो दिल्ली को फरामोश कर सके और न लखनऊ से हम आहंग हो सके। पहली बार लखनऊ पहुंचे तो दिल में दिल्ली की याद ताज़ा थी। चुनाचे एक मौके पर बड़ी हसरत से ये फिलबदी क़िता कहा। क्या बूदबाश पूछो हो पूरब के साकिनों, हमको गरीब जान के हंस हंस पुकार के। दिल्ली जो एक शहर था आलम में इंतखाब, रहते थे मुंतखब ही जहां रोजगार के, उसको फलक ने लूट के वीरान कर दिया। हम रहने वाले हैं उसी जुड़े दियार के। मीर की शायरी को अरबाब नज़र ने मुसव्विरी के मुमासिल करार दिया है। जिस तरह कामयाब मुसव्विरी के लिए लाजिम है कि जिस चीज़ की नकल उतारी जाए वो हूबहू तस्वीर नज़र आए, शायरी में भी शायर अपने जज्बात, तासुरात और तसव्वुरात की लफ्जी तस्वीरों की नुमाइश करता है। बकौल कसे शायरी में अल्फाज की 4 खुसूसियात अहमियत की हामिल हैं। अव्वल मुसव्विराना, दुअम ग़नाई, सोम जज्बाती और चहारम फ़िक्री। मीर को इन 4 अक़साम में मुसव्विराना और ग़नाई ज़्यादा पसंद हैं। उन्होंने लफ्ज़ों से पैकर तराशी का काम लिया है। वो अल्फाज की मदद से अपने अहद माशरत और महबूब की नक़ुश की मुसव्विरी करते हैं। मीर हुस्न करिश्मा सास के ज़बरदस्त मिजाजदान थे। उनका जमालियाती ज़ौक़ निहायत आला दर्जे का था। मीर ने अपने अशार में ज़ोहरा जमाल के खदुखाल और सरापे की जो तस्वीरें खींची हैं उनमें हकीकी रंग नज़र आता है। कत्ल किए पर गुस्सा क्या है, लाश मेरी उठवाने दो। कत्ल किए पर गुस्सा क्या है, लाश मेरी उठवाने दो। जान से हम भी जाते रहे हैं, जान से हम भी जाते रहे हैं। तुम भी आओ जाने दो, कत्ल किए पर गुस्सा क्या है। मीर की गज़लें दरअसल उनकी आप बीती हैं। जो कुछ उन्होंने अपनी खुद नविश्त सवाने उमरी बउनवान ज़िक्र मीर में लिखा है, उससे बहुत ज़्यादा मुअस्सर, मुफस्सल और हमाजहत बयानिया खुद उनकी शायरी है, जो सोज़ो गुदाज और दर्द व अलम से आमेज़ है। उनकी ज़्यादा तवज्जो मामलात के बयान और जज्बात निगारी पर सर्फ हुई है। काफिया पैमाई और भर्ती के अशार बराए नाम हैं। अलबत्ता बाज़ अशार ऐसे हैं जो उनके आला दर्जे के कलाम के मुकाबले में पस्त मालूम होते हैं। इसका सबब यह है कि वो अपने कलाम पे नजर सानी नहीं कर सके। उनके कलाम की एक और खुसूसियत उनके बयान की सादगी और असर पजीरी है। उर्दू गज़ल में सहल मुमतना को उसकी अरफा तरीन सतह पर जिस शायर ने बढ़ता है वो मीर तकी मीर हैं। ये एक ऐसी खूबी है जिसने मीर के कलाम की असर अंगेज़ी को दो चंद कर दिया है। आमतौर पर छोटी बहरी उनको ज़्यादा पसंद हैं। चंद अशार सुनिए। सरसरी तुम जहान से गुजरे, वरना हर जा जहाने दीगर था। ये तवहुम का कारखाना है या वही है जो इतबार किया। मीर साहिब जमाना नाजुक है, दोनों हाथों से थामिए दस्तार। कदर रखती न थी मताए दिल, सारे आलम में मैं दिखा लाया।
سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتواں اٹھا لایا. خاک بھی سر پر ڈالنے کو نہیں، کس خرابے میں ہم ہوئے آباد. منصور کی حقیقت تم نے سنی ہی ہوگی، حق جو کہے ہے اس کو یاددار کھینچتے ہیں. سخت کافر تھا جن نے پہلے میر مذہب عشق اختیار کیا. میر کے شعری اظہار میں اگر ان کی پوری زندگی کے حوالے سے کیفیات کی تخلیق کی جائے تو 3 اہم زاویے سامنے آتے ہیں. اول، صوفیانہ تربیت سے حاصل کردہ تصورات. دوم، نامساعد حالات کا عکس اور ملکی افراتفری و مفلوک الحالی کے اثرات. اور سوم، عشق. صوفیانہ تربیت سے جو تصورات میر نے حاصل کیے وہ دنیا کی بے ثباتی اور فنا کے ہیں. بے نیازی اور بے پرواہی بھی اسی تربیت کی بدولت ہے. اگرچہ میر کی زندگی میں صوفیانہ تربیت کا عرصہ بہت کم ہے، لیکن اس کا اثر بہت گہرا ہے، اور میر کی تمام شخصیت اس صوفیانہ رجحان کی مظہر ہے. مجلس میں رات ایک تیرے پرتوے بغیر، کیا شمع کیا پتنگ ہر ایک بے حضور تھا. بے ثباتی دنیا، حرمہ نصیبی، گردش دوراں، ترک دنیا اور زندگی نقش برآب سمجھنے اور حیات بعد الممات کو دلکش قرار دینے کے مضامین اگرچہ میر کے علاوہ دیگر کلاسیکی شعراء کے ہاں بھی کثرت سے موجود ہیں، لیکن میر نے اس موضوع کو جس عمدگی اور سلیقے سے بیان کیا ہے وہ انہی کا حصہ ہے. بے ثباتی دنیا کا خیال ان کے ذہن پر یوں چھایا ہوا ہے کہ بعض اوقات وہ اس کے اظہار میں رمز و ایما کی ضرورت بھی محسوس نہیں کرتے اور اسے بلا واسطہ موضوع سخن بناتے ہیں. فنا اور بے ثباتی دنیا کا احساس شدید کرنے میں ان نامساعد حالات کا بھی بہت دخل ہے جس کی جھلکیاں ان کے کلام میں شرکت سے ملتی ہیں. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے. چشم دل کھول اسی عالم پر، یہاں کی اوقات خواب کی سی ہے. دل و دماغ ہے اب کس کو زندگانی کا، جو کوئی دم ہے تو افسوس ہے جوانی کا. دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا. شہر دل عجب جائے تھی پر اس کے گئے، ایسا اجڑا کہ کسی طرح بسایا نہ گیا. یہ بستیاں اجڑ کے کہیں بستیاں بھی ہیں، دل ہو گیا خراب جہاں پھر رہا خراب. دل وہ نگر نہیں کہ پھر آباد ہو سکے، پچھتاؤ گے سنو ہو یہ بستی اجاڑ کر. تن کے معموری ہیں یہی دل و چشم، گھر تھے دو سو خراب ہیں دونوں. ایک سب آگ ایک سب پانی، دید و دل عذاب ہیں دونوں. مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. میر کی درد مندی کے گہرے سرچشمے ان کے فکر و خیال، انداز سخن اور سلیقہ اظہار کی سب سے بڑی کیفیت عشق ہے. میر کی شاعری کا محور بھی عشق ہے جو ان کی رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے اور بسا اوقات آنکھوں سے ٹپکتا نظر آتا ہے، اور ان کی بنیادی وجہ شہرت بھی یہی ہے جس کا انہیں خود بھی ادراک تھا. خالی نہیں بغل کوئی دیوان سے میرے، افسانہ عشق کا ہے یہ مشہور کیوں نہ ہو. میر کے ہاں عشق کے 2 دائرے ہیں، ایک چھوٹا دائرہ جو ان کی ذات پر محیط ہے اور ایک بڑا دائرہ جو آفاق کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے. میر کے جنون میں مبتلا ہونے کا سبب ان کی ذات پر عشق کے معاملات کی شدت بھی تھی، جس کا ذکر انہوں نے اپنی مثنوی خواب و خیال میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہے. میر کو عشق و جنون کی اس کیفیت سے 1000 جتن کے بعد رہائی ملی، لیکن اس کی حلاوت وہ عمر بھر محسوس کرتے رہے. وہ اپنی ذات کے خول سے تو باہر نکل آئے، مگر اس عشق کی گرفت سے کبھی باہر نہ نکل سکے جو اس کائنات پر محیط ہے. اسی لیے میر کو بھی کچھ دیگر شعراء کی طرح کارخانہ قدرت میں عشق ہی عشق کار فرما نظر آتا ہے. درد ہی خود ہے خود دوا ہے عشق، شیخ کیا جانے تو کہ کیا ہے عشق. تو نہ ہووے تو نظم کل اٹھ جائے، سچے ہیں شاعراں
خدا ہے عشق، عشق ہی عشق ہے، جہاں دیکھو سارے عالم میں بھر رہا ہے عشق، عشق معشوق عشق عاشق ہے، یعنی اپنا ہی مبتلا ہے عشق۔ درد عشق کے سلسلے میں میر کا مزید کہنا ہے، ہم نے اپنی سیکھی بہت لیکن مرض عشق کا علاج نہیں۔ عشق کی واردات کے نتیجے میں انہیں دل کے جانے کا بہت غم ہے، جس کا ذکر انہوں نے اس طرح کیا ہے، غم رہا جب تک کہ دم میں دم رہا، دل کے جانے کا نہایت غم رہا۔ مصائب اور تھے پر دل کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ میر کے اشعار صاف، سادہ، فصیح اور تیر و نشتر کا کام دینے والے درد و اثر سے آراستہ ہیں۔ ان کے اکثر اشعار میں ایک خاص کیفیت ہے جو سحر یا طلسم سے تعبیر کی جا سکتی ہے۔ میر صاحب کے 72 نشتر مشہور ہیں۔ ان کے کلام میں جو حزن و ملال اور حسرت و مایوسی ہے وہی ان کی شاعری کی جان ہے۔ میر صاحب زبان دانی میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پر ان کی ایک بہت معروف غزل کے یہ اشعار سنیے، جو اس زور سے میر روتا رہے گا تو ہمسایہ کاہے کو سوتا رہے گا، میں برونی والا جہاں سے چلا ہوں، جسے ابر ہر سال روتا رہے گا، مجھے کام رونے سے اکثر ہے ناسے، تو کب تک میرے منہ کو دھوتا رہے گا، بس ہے گریہ آنکھیں تیری کیا نہیں ہیں، کہاں تک جہاں کو ڈبوتا رہے گا، میرے دل نے وہ نالا پیدا کیا ہے، جرس کے بھی جو ہوش کھوتا رہے گا، بس اے میر مشکا سے پہنچ آنسوؤں کو، تو کب تک یہ موتی پروتا رہے گا۔ مٹتی ہوئی تہذیب کی اجتماعی روح کا کرب میر تقی میر کی تخلیقی روح میں اس طرح رچ بس گیا تھا کہ وہ خود اس زمانے کی علامت بن گئے تھے۔ ایک پورے عہد کی زخمی روح کی شکست و ریخت کا المیہ میر کی شاعری میں اس طور منعکس ہو رہا تھا کہ زمانے کی نبض ان کی آواز کے ساتھ دھڑکنے لگی تھی۔ میر کے شعری اظہار کا ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ان کی نشتریت ہمارے اندر حیات و کائنات کے نئے رشتوں کا شعور پیدا کر کے ہمیں بیدار کر دیتی ہے۔ زندگی کے دکھ درد، عالم زمانہ، یاس و حرما، معاشرے کے غم اور تہذیب کی شکست و ریخت کو اپنی شاعری میں تصویر کرنے والا میر بالآخر تھک گیا اور اس نے کہا، اب جان جس میں خاکی سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اسے ایک ٹوکری مٹی کو ڈھوئیے۔ نامرادانہ زیست کرتے ہوئے اردو کا یہ نابغہ روزگار شاعر 20 ستمبر 1810 کو اس جہان فانی سے رخصت ہو گیا۔ آج اس کی قبر کا نشان بھی خیالی ہے۔ ہاں، اس کا کلام زندہ جاوید ہے، اور جب تک اردو زبان اور ادب زندہ ہے، میر کا کلام بھی زندہ رہے گا۔ نامرادانہ زیست کرتا تھا میر کا دور، یاد ہے ہم کو۔ فقیرانہ صدا کر چلے میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے فقیرانہ صدا کر چلے میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے فقیرانہ۔ ابھی آپ میر تقی میر کے یوم وفات پر خصوصی فیچر سن رہے تھے، میر تقی میر زندگی اور شاعری۔ تحریر تھی سلمان صدیقی کی، راوی تھے شہاب الدین شہاب اور شاہین ضمیر، اور یہ پیشکش تھی ریڈیو پاکستان کراچی کی۔